اگر وقت کا قاضی 9-10 مئی کے واقعات میں شامل لوگوں کو بری کرتا جائے گا اور اربوں خربوں روپیہ کھانے والے وہ پرویز لائی ہوں، ان کی روز ضمانتیں اور روز ان کو بری کیا جائے گا، اور زمان پارک کا جو 60 ارب روپیہ کھا گیا مرشد کا شوہر، اور ان کو آپ بار بار ضمانتیں دیتے جائیں گے، تو پھر مجھے بتائیں کہ عدل کا نظام ہے کہاں؟ پھر انصاف کہاں سے لوگ تلاش کریں؟ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پچھلے 6-7 سالوں میں جو کچھ ہوا عدل میں بیٹھے لوگوں نے، اس عمارت میں بیٹھے لوگوں نے جو کچھ کیا، اور آپ جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ ان کو پکڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے اسپیکر صاحب یہ بتائے کوئی کہ پھر انصاف یہ لوگ لینے کہاں سے جائیں؟ کیا ان سے متاثر ہوں جو پیٹرول بم پھینک کے اپنا وہ حق جو ان کو نہیں ملنا چاہیے، دوسروں کا حق بھی کھا جاتے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اپنی باتیں منوا رہے ہیں، غیر آئینی باتیں منوا رہے ہیں، تو کیا یہ کھیل کوئی اور کھیلے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک اداروں میں بیٹھے لوگ جن کی ذمہ داری ہے، وہ جو ہم سن رہے ہیں کہ کسی پریس کانفرنس کا انتظام ہو رہا ہے، دیر کر رہے ہیں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چنگاریاں ہیں، جو 9-10 مئی کو آگ لگی، یہ چنگاریاں بجھی نہیں ہیں، ان کو پھر سے سلگھایا جا رہا ہے۔ اگر 9-10 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، وہ حقیقت، میں نہیں یہ کہتا، میں یہ فیور نہیں چاہتا، کوئی حال کے اندر سے یہ فیور نہیں چاہتا کہ کوئی سیاسی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کا قد بڑھانے کے لیے آپ جھوٹ پہ مبنی کوئی بیانیاں دیں، بلکہ سالوں سے جو عدل کا نظام ہے اور جو وقت کا قاضی فیصلے دے رہا ہے، اس کے بعد کیا جو ہمارے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے مضبوط ہو سکتا ہے یا صحیح ٹریک پہ ہے؟ نہیں ہے ایسی بات۔ وہ اس وجہ سے کہ یہاں بات میرے ایک بھائی نے کی کہ محافظ جو ہیں وہ محاذوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے لیے جانیں دیتے ہیں، اپنا آپ قربان کر کے ہمیں سکھ کی نیند سلاتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، کبھی قوت کے استعمال سے اور آج قوت کے استعمال سے آپ ان ذہنوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے جو پچھلے 4 سالوں میں اور خاص طور پر پچھلے 1 سال سے بنائے گئے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ شامل تھی، سابق جو تھے آپ کے قاضی وہ شامل تھے، آپ کے میڈیا کے بہت سے لوگ شامل تھے۔ جب تک موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو آج بھی حقیقت جو ہے قوم کو نہیں بتائی جائے گی، اور یہ نہیں بتایا جائے گا کہ دفاعی ادارے کے جو ایکس مین تھے ان کا کیا کیا رول تھا۔ اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ موجودہ جو قیادت ہے دفاعی ادارے کی، ان کا آئین قانون کے مطابق کام کرنے کا، ایکٹ کرنے کا جو عہد ہے، ہمیں اس پر کوئی شک نہیں۔ ہم کسی طور پر ان سے کوئی اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں چاہتے آئین قانون سے ہٹ کے، مگر جو کچھ وہ جانتے ہیں خدا کے لیے اس قوم پر رحم کرتے ہوئے وہ بیان کریں۔ وہ بیان کیے بغیر 18 سے 25 سال کا نوجوان جو ہے اس کا ذہن صاف نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کے لیے وقت ضائع کیے بغیر وہ حقیقت لوگوں کو بتائی جائے۔ اور آج مگر ایک بات
जरूर अर्ज करना चाहता हूं। कल या 4 दिन पहले, कल मैंने मीडिया पे काफी चीजें ये देखी। सेनेट में जो सेनेट के चेयरमैन के हवाले से जो बिल पास हुआ, आप बजट पेश कर रहे हैं, आप बजट पे बहस करवा रहे हैं। क्या ऐसे हालात में उनको ये मुराद मिलनी चाहिए? किसी तौर नहीं मिलनी चाहिए। और ये अवान अगर मजम्मत करता है तो ठीक, मगर मेरे जैसा कारकुन जो है इसकी शदीद मजम्मत करता है। और मैं समझता हूं कि ये नाइंसाफी है उन लोगों के साथ जो कुदरती आफात के हवाले से, यहां मेरे भाई बात कर रहे थे या आप बात कर रहे थे, आप एक रूलिंग दे रहे थे। क्या ऐसे हालात में ये मुराद जचती है किसी को? मैं तो समझता हूं कि आप 35% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं या 17-20% आप पेंशन उनकी बढ़ा रहे हैं। आप इससे कहीं बेहतर था उसको मुराद देने की बजाय आप 35% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, तो 35% आप पेंशनर की पेंशन बढ़ा देते तो लोग ज्यादा आपको सराहते। मगर ये जुल्म है। शुक्रिया और जी। किसी तौर पर भी जनाब, मैं आखिरी जुमला वाइंड अप करें जी। किसी तौर पर भी जनाब स्पीकर ये काबिल कबूल नहीं है। इसकी फौरी तौर पर बल्कि खुद चाहिए सेनेट के चेयरमैन को ना सिर्फ ये कहे कि ये मुराद ना मैं लूंगा ना आइंदा किसी को लेने दूंगी, ये मैसेज जाना चाहिए कौम को। शुक्रिया जी।